السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، 3 جنوری سے ایران اور امریکہ میں جاری جو کشیدگی ہے اب یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بار بار جوابی کارروائی کا عندیہ دینے اور جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کی باتیں کرنے والے ایران نے اپنے مقامی وقت کے مطابق کل رات 1:30 بجے عراق میں 2 فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے جوابی کارروائی کی ہے. حملے میں ایران نے اپنی سرزمین سے 1 درجن سے زائد میزائل فائر کیے. ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ میزائل حملے میں 80 امریکی ہلاک ہوئے ہیں اور کوئی میزائل روکا نہیں جا سکا. ایرانی ذرائع ابلاغ پر پاسداران انقلاب کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے جوابی کارروائی کی تو ایران کی نظر خطے میں موجود 100 اہداف پر ہے. ایران کے میزائل حملوں کے بعد امریکی عوام کو تسلی دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ all is well، مطلب کہ سب ٹھیک ہے. ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین اور طاقتور فوج ہے. جبکہ پینٹاگن کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی ہم صورتحال اور اپنے رد عمل کا اندازہ لگا لیں گے، خطے میں موجود امریکی اہلکاروں، اتحادیوں اور شراکت داروں کا دفاع اور حفاظت کرنے کے لیے تمام تر جو ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. جبکہ اس حملے کے بعد عراقی فوج کا یہ کہنا ہے کہ عراقی حملوں سے کوئی عراقی شہری ہلاک نہیں ہوا ہے. امریکہ سے بدلہ لیتے ہی پاسداران انقلاب کے جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین کرمان میں کر دی گئی. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا یہ کہنا ہے کہ جنگ نہیں چاہتے مگر کسی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع ضرور کریں گے. جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا یہ کہنا ہے کہ سلیمانی کے قتل کا بدلہ لے کر امریکہ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے. لیکن صرف فوجی کارروائی کافی نہیں ہے. ہمارے خلاف امریکی جارحیت میں معاون ممالک کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. اب یہ عندیہ دینا اور یہ کتنی الارمنگ سچویشن کی طرف اشارہ ہے ایران کا. مشرق وسطیٰ میں جلتے ہوئے جو شعلے ہیں یہ خطے کو کسی بھی وقت بڑی آگ میں جھونک سکتے ہیں. اس ساری صورتحال میں پاکستان نے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو ایران، سعودی عرب اور امریکہ کا دورہ کرنے کی انہوں نے ہدایت کی ہے. جبکہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو بھی متعلقہ ممالک عسکری حکام سے رابطے کی ہدایت کی ہے. انہوں نے دوسری جانب امریکی وزیر دفاع نے پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیلی فونک رابطے میں امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ علاقے میں تنازع نہیں چاہتا لیکن اگر ضرورت پڑی تو پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا. جس پر آرمی چیف نے امریکی وزیر دفاع سے کہا کہ ہم خطے کی موجودہ کشیدگی میں کمی کے خواہاں ہیں اور خطے میں قیام امن کے لیے اٹھائے جانے والے ہر اقدام کی مکمل حمایت کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کے لیے نیوٹرل رہنا، مطلب کہ غیر جانبدار رہنا کتنا ممکن ہے اور کتنا مشکل بھی ہے. اہم سوال یہ بھی ہے کہ ایران کے جوابی حملے کے بعد اب کیا امریکہ خاموش بیٹھے گا؟ اس پر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے ابھی بات بھی کرنی ہے یا کوئی بڑی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اس سارے معاملے کے بعد امریکہ اور ایران جو ہے یہ جنگ کے دہانے پر ضرور پہنچ چکے ہیں اور دونوں ممالک کی فوجی طاقت کا اگر موازنہ کیا جائے تو ملٹری رینکنگ ویب سائٹ گلوبل فائر پاور کے سالانہ تجزیے کے مطابق امریکہ دنیا کی 137 فوجی طاقتوں میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ اس فہرست میں ایران 14ویں نمبر پر ہے. اس ساری صورتحال میں ایران کی طرف سے جو جارحانہ اقدام ہے یہ خود ایران کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس موجودہ ساری جو اس خطے کی صورتحال ہے، سب سے پہلے میں بات کرنے جا رہی ہوں سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ نے مجھے جوائن کیا ہے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ تسنیم صاحبہ آپ کا. تسنیم صاحبہ، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، ایران نے جو جوابی کارروائی بھی کی ہے، عراق میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ بھی کیا ہے، اب دیکھا جائے جو میں بات بھی کر رہی ہوں کہ ایرانیوں کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہے، وہ نیوکلیئر طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بڑی فورس نہیں ہے، بڑے ہتھیار نہیں ہیں، اس کے باوجود ایران کا جوابی جارحانہ اقدام آپ سمجھتی ہیں کہ ایران کے لیے خود کتنا زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے اس طرح لڑنا کیا اتنا آسان ہے ایران کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو جو آپ نے یہ پورا کمپیریزن کیا یہ ریلیونٹ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی گراؤنڈ وار آپ ایکسپیکٹ نہ کریں، وہ نہیں ہوگی.
کیونکہ امریکنز بھی بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں لائیں گے. ان کو بھی عادت نہیں ہے گراؤنڈ پہ لڑنے کی. وہ ہوا سے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں, سمندر سے یا ہوا سے ہی وہ ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس بہت اگزامپلس ہیں جہاں پہ وہ یہ کر چکے ہیں. اس کے بعد ان کے گراؤنڈ ٹروپس جاتے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیمیٹریکل اور کنونشنل, سیمیٹریکل تو ہے لیکن یہ کنونشنل وار نہیں ہوگی. اور اس میں یو ایس کی اس پورے ریجن میں, مڈل ایسٹ میں بہت انٹرسٹ ہیں, ان کی پریزنس ہے, ان کی بیسز ہیں, اور ایران کے پاس بہت سے پرو ایران گروپس ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں ان ریجنز میں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایران کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, تو پھر ایران نے جارحانہ قدم کیوں اٹھایا؟ پہلی بات ہے کہ ایران نے جارحانہ قدم نہیں اٹھایا, اور ایران یو ایس کے ساتھ یہ جتنے عرصے سے یہ کشیدگی چلی آ رہی ہے اس میں ایران نے کوئی جارحیت نہیں کی. ایران نے JCPOA سائن کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. IAEA اس کو ویریفائی کر رہا تھا. IAEA کی جو کہ ایک UN کی باڈی ہے, ان کی رپورٹ تھیں کہ ایران اس کو فلی امپلیمنٹ کر رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس نے JCPOA کو توڑا, انہوں نے ایران پہ سینکشنز لگائیں, اور انہوں نے ایک تیسرے ملک میں انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے ایک بہت سینئر آفیشل کو اسیسینیٹ کیا. تو انہوں نے اس ملک کا لا بھی وائلیٹ کیا, انہوں نے انٹرنیشنل لا بھی وائلیٹ کیا. تو اگر یہ ٹرینڈ چل پڑے دنیا میں اور اس طرح کے پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائیں جہاں پہ کوئی بھی ملک جس کے پاس طاقت ہے وہ کسی کو بھی اٹھ کے مار دے یا اسیسینیٹ کر دے یا کسی بھی ملک پہ بمباری کر دے, تو کیا یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے؟ یہ ہمیں سب کو سوچنا ہے, کیونکہ ہم بھی بڑا ملک نہیں ہیں, بہت کافی میڈیم سائز ہیں, لیکن کمپیئر ٹو اس طرح کی جو بڑی پاورز ہیں ہم بھی چھوٹا ملک ہیں, اور ہمیں سوچنا ہے کہ کیا اس قسم کی لالیسنس انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایکسیپٹیبل ہے ہمیں. آرمی چیف کو بھی امریکی وزیر دفاع نے فون کیا اور یہ کہا کہ امریکہ علاقے میں تنازع نہیں چاہتا, لیکن اگر ضرورت پڑی تو پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا. پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتی ہوں, ایسے مواقعوں پر جب رابطے کیے جاتے ہیں تو اپنی سوچ جو ہوتی ہے اس کے لیے حمایت حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے, اپنے جو ارادے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, الرٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہ سچویشن ہوئی تو ہمیں آپ کی حمایت چاہیے. اس کو ذرا بریف کیے جائے گا, ایسے موقعوں پر ایسی کالز حمایت کے لیے کی جاتی ہیں؟ جی, حمایت بھی ہو سکتی ہے یا انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی. پاکستان اس ریجن کا ایک امپورٹنٹ ملک ہے, ایران کا نیبر بھی ہے ایران, اور پھر مسلم وہ بھی ایک مسلم ملک ہیں, ہم بھی ایک مسلم ملک ہیں, تو بہت سے ہمارے ان کے ساتھ روابط ہیں. تو خطے میں جو دوسرے ممالک ہیں ان سب سے بات کریں. قطر کے امیر سے بھی بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اور ملکوں کے ساتھ بھی ان کے روابط ہوئے ہیں آس پاس کے. ہم تو امیڈیٹ نیبر ہیں ایران کے. اس کانٹیکسٹ میں حمایت کا جہاں تک تعلق ہے, حمایت کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان ایک ایسے معاملے میں جس میں ایگریشن ایران کے خلاف ہو اور پاکستان پارٹی بن جائے اس میں دوسرے کے ساتھ. نیوٹرلٹی کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ اگریسر کو اگریسر نہ کہیں, اور ایک دونوں کے ساتھ آپ ایک نان پارٹیزن قسم کی پوزیشن رکھیں. وہ اس صورت میں یوزفل ہو سکتا ہے جب آپ کوئی میڈیشن کا یا فیسیلیٹیٹر کا رول کر رہے ہوں
یا کرنا چاہتے ہوں. ہم نے پاسٹ میں کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود پرائم منسٹر سے درخواست کی تھی کہ آپ ایران کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کریں کانٹیکٹ. آخری سوال تھا صاحبہ، اب جو پرائم منسٹر نے وزیر خارجہ کو ایران، سعودی عرب اور امریکہ کا دورہ کرنے کے لیے کہا، ایک طرف ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم نئے فریق نہیں بنیں گے، نیوٹرل رہیں گے، تو پھر ایسے موقعوں پر ایسے دوروں کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ یہ مصالحت کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ مصالحت کا کردار ادا کریں دونوں ممالک میں، کشیدگی کم کرانے کے لیے آپ دونوں ممالک سے بات کریں. کیا اہمیت ہوتی ہے پھر ایسے دوروں کی جب ہم نے نیوٹرل بھی رہنا ہے اور پھر ہم جب دورے کرتے ہیں تو کس نوعیت کے ہوتے ہیں پھر یہ دورے؟ دیکھیے بالکل نیوٹرلٹی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ نے جو اسٹیٹمنٹس ایشو ہوئی ہیں اس میں کلیئرلی بات ساورینٹی کی بھی بات کی ہے، انٹرنیشنل لا کی بھی بات کی ہے جو کہ وائلیٹ ہوا ہے. آپ ایران کے فارن منسٹر آلریڈی فون پہ تو بات کر چکے ہوئے ہیں. اب اگر آپ دیکھیے جو عراقی پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنرل سلیمانی کے عراق وزٹ کا مقصد سعودی عربیہ کے لیے ایک میسج تھا، جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی خاموشی سے کوئی ان کے درمیان ریکنسیلیشن کی بات چیت چل رہی تھی. اچھا، تو وہ کانٹیکسٹ بھی سامنے رکھیے. اور ظاہر ہے کہ امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہے لیکن اس کی سعودی عربیہ میں یا گلف کے جو باقی ممالک ہیں اس میں اس کی بیسز بھی ہیں، انٹرسٹ بھی ہیں. تو ہمارے لیے یہ ایک بہت سیریس گریو ڈیولپمنٹ ہوگی کہ امریکنز تو بیٹھ کے دور سے تماشا دیکھتے رہیں اور مسلمان ملک آپس میں دست و گریباں ہو جائیں. صحیح. تو ہوں گے اگر یو ایس کا وزٹ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ان کو ارج کریں گے کہ تھوڑا سا فار اے چینج ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر لیں اور اب ایران پہ چڑھنا دوڑیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ میرے ساتھ تھیں. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. ٹرمپ صاحب نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ابھی بات کی، میڈیا سے بات کی، جو انہوں نے ایک سپیچ کی جس میں ایک بار پھر سے انہوں نے کہا ایران کو کبھی ایٹم بم نہیں بنانے دیا جائے گا، ایران کے میزائل حملوں میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے. ساتھ ہی وہ سینکشنز لگانے کی بھی، پابندیوں کی بھی بات کر رہے ہیں، پھر دوستی کی بھی بات کر رہے ہیں، امن کی بھی بات کر رہے ہیں. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے ہتھیار، جدید ہتھیار ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں چاہتے اس کو چلانا. تو یہ دوہری پالیسی، دوستی بھی، پابندیوں کی بات بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کا ایک مقصد تھا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا؟ دیکھیے جو قاسم سلیمانی کی جو شہادت ہوئی اگلے دن، یہ ایک سٹیپ تھا ٹورڈز جہاں پہ وہ پہنچنا چاہ رہا ہے امریکہ اس خطے میں. اس کی بڑی کوشش رہی ہے کافی عرصے سے کہ ایران میں رجیم چینج ہو اور وہاں پہ ایسے لوگ آئیں جو ٹوٹلی امریکہ کے ساتھ مل کے چلیں اور سعودی عربیہ وغیرہ کے ساتھ جو ان کے مسائل ہیں وہ بھی ختم ہوں، تاکہ امریکہ کا جو ہولڈ ہے اس خطے میں وہ کمپلیٹ ہو جائے. کیونکہ دیکھیے ایک طرف سے لیبیا تباہ ہو گیا، سیریا کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے. عراق کے دیکھیے کیا ہوا ہے، افغانستان کے ساتھ دیکھیے کیا ہوا ہے. تو اب آپ ان کے ارد گرد دیکھیے، تو اب آ جا کے ان کے پاس جو تھا ہے کہ ایران کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ ان کے پاس یہی تھا کہ رجیم چینج کر دیں. اب اس کے لیے انہوں نے کافی دیر کوشش کی. بیچ میں یہ جو ان کا معاہدہ ہو گیا تھا اس سے کچھ ایران کو رسپائٹ ملی اور لگ یہ رہا تھا کہ ایران شاید ان کے لائن پہ آ جائے گا. چائنا اور رشیا بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. ان کے اوقات کا ساتھ اس میں کون دے گا؟ اسرائیل دے گا، سعودی عرب ساتھ دے گا. چائنا اور رشیا یقیناً یہ نہیں چاہیں گے کہ ایسی گورنمنٹ آئے جو امریکہ کا ساتھ دے اس خطے میں. دیکھیے چائنا کو تو بڑا انٹرسٹ ہے کہ چائنا کو ایران میں وہ جگہ مل جائے جو کسی زمانے میں جب شاہ ایران تھے تو اس وقت امریکہ کو حاصل تھی. کیونکہ دیکھیے انہوں نے تقریباً $400 بلین کے معاہدات کیے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تقریباً 5000 ٹروپس بھی پلیس کریں گے اور یہ میرا خیال بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر چائنیز ٹروپس یہاں پہ آ کے ایران میں بیٹھ جاتے ہیں. روس کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ سے بڑے سٹرانگ رہے ہیں ایران کے،
اور آپ دیکھیے سیریا میں ایران اور روس نے مل کر بشار الاسد کی حکومت کو بچایا، اور کل پیوٹن صاحب پہنچے ہوئے تھے سیریا میں یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے نہ تو اس علاقے کو منڈن کیا ہے، نہ ہی ہمارا کوئی انٹرسٹ یہاں پہ کم ہوا ہے۔ تو ان دونوں ممالک کی تو خواہش ہوگی کہ ایران کے ساتھ یہ نہ ہو۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ ایران کو جو پہلے سینکشن لگی تھی ان کا تیل ایکسپورٹ بند کر دیا گیا تھا، لیکن چین نے ان ایکسپورٹس کے باوجود تیل یہاں سے لے کر گئے ہیں ان کے ٹینکرز یہاں سے۔ تو ایران کو ابھی یہ جو اس طرح کی بیکنگ حاصل ہے، تو میرا نہیں خیال کہ بھئی ایران نیچے بیٹھ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا انتہائی غلطی کریں گے اگر ہم ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کی بات سن لیں۔ ٹرمپ صاحب نے واضح یہ پیغام دیا ہے آج کے جو میچ کی باٹم لائن تھی کہ ایران کو، کہ ہم نے ایران کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بالکل تو اس اقدام کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اقدام اٹھایا امریکہ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، امریکی صدارتی انتخابی جو ایک سیاست ہے، بڑا اس پر ناگزیر ہے، اثر تو پڑے گا۔ اب وہ پازیٹیولی اثر پڑتا ہے یا نیگیٹیولی اثر پڑتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اس اقدام پر امریکہ کے اندر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی بھی کر رہی ہے، ریپبلکن بھی کر رہی ہے، امریکی عوام بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر اس سچویشن کو دیکھا جائے تو صدارتی الیکشنز میں اس کا آپ کو کیا اثر لگ رہا ہے؟ نیگیٹیو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا اثر پڑے گا؟ جی شازیہ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ امپیکٹ نیگیٹو ہوگا، کیونکہ انہوں نے قاسم سلیمانی کو جب شہید کیا اس طریقے سے، تو امریکہ کے اندر سے بڑے سنجیدہ لوگوں کی آوازیں اٹھیں کہ بھئی یہ پاگل پن سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ اس سے آگے نیکسٹ اسٹیپ تو اور آگے خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹرمپ صاحب نے کام کر دیا وہ۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ٹرمپ ایران نے جو اسٹرائک کی ہے، اس کے بعد اگر ایران یہاں پہ رک جاتا ہے تو اس کا نقصان ٹرمپ صاحب کو ہے، جو امریکہ کی اتنی بڑی پریسٹیج انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اس خطے میں، جو اپنے آپ کو وہ اس کے چوکیدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تھانے دار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ڈھیس لگے گی بہت سٹرونگ قسم کی۔ انٹرنل جو ان کی پالیٹکس ہے نا، وہاں پہ ان کے سارے مخالفین کھڑے ہو جائیں گے کہ نمبر ایک تو آپ نے انتہائی بیوقوفی کی، اگر آپ نے کر دی تھی تو آپ نے اس کو یو ڈنٹ سی تھرو اٹ۔ ان کے لیے جانی زیادہ جتنا بھی ہو جائے وہ مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس سے۔ اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جو کرسچین زائنسٹ جن کو میں کہتا ہوں عام طور پہ، یہ جو مڈ ویسٹ اور یہ ایکسٹریم ریڈ نیک بیلٹ ہے جو ٹرمپ صاحب کو بہت سپورٹ کر رہی ہے، ان کو اس چیز کا بڑا شدید دھچکا لگے گا۔ اچھا جنرل صاحب، اگر 9/11 کے بعد جب انہوں نے افغانستان پر چڑھائی کی حملہ کیا تو دیکھا جارج ڈبلیو بش کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح 2011 میں جب براک اوباما تھے، لیبیا پر فضائی حملے کیے، تو تب بھی براک اوباما کے اس اقدام کی اس طریقے سے مخالفت نہیں کی گئی۔ وہ دونوں ادوار آپ دیکھیں اور وہاں پر ان کی پاپولیرٹی کا گراف دیکھیں، اس اقدام کو جو ٹرمپ کا کتنا مختلف آپ دیکھتے ہیں ان دونوں اقدامات سے؟ یہ ٹرمپ صاحب کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ تھی، قاسم سلیمانی صاحب کو اس سٹیج پہ اس طریقے سے شہید کرنا بڑی ڈیسپریٹ قسم کی کوشش تھی ان کی، وہ ان کے فائر بیک کر گئی لگتا یوں ایز آف ناؤ۔ اس لیے ٹرمپ صاحب ابھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ اس وقت یہ پریشر بلڈ اپ ہوا ان سے، جتنی ان کی ریٹنگز گری ہیں ایز اے نیکسٹ کینڈیڈیٹ فار دی پریزیڈنٹ شپ، اب اس کو ریکور تو کرنا ہے انہوں نے، اور اب یہ ڈیموکریٹس کو بہت بڑا ہتھیار مل گیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے نا، یورپ میں بھی دیکھیے فرانس ان کے خلاف کھڑا ہو گیا اٹھ کے، اس نے بھی اس کو اس چیز کو کیا انہوں نے۔ نیٹو ملکوں نے بڑی مشکل سے آ کے 2 دنوں کے بعد آ کے کوئی سپورٹ اناؤنس کی ہے۔ افغانستان میں پہلے ہی مار کھا رہے ہیں، ان کو کوئی یہاں سے رستہ نہیں مل رہا۔ تو ٹرمپ صاحب کا جو ری الیکشن ہے وہ عراق نے بھی کہہ دیا بھائی آپ نکل جائیں یہاں سے، الٹا پھر عراق کو دھمکیاں دی۔ جی تو اب یہ ہے کہ اس سب کا جو امپیکٹ ہے ٹرمپ صاحب کے اوپر، تو وہ جھلا کے کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس سے یہ خطرات بڑھ جائیں اس خطے میں۔ اور ایرانینز بھی میرا خیال ہے not yet it's not over for ایران also، کیونکہ ایران نے جتنا ہائپ کھڑی کر دی ہوئی تھی، اب اگر امریکہ یہ پروو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں آج کل تو چھپ سکتی نہیں ہیں کہ بھئی اس جہاں پہ بیس پہ اٹیک ہوا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگر نقصان نہیں ہوا اور ان کی جو ایرانی لیڈرشپ ہے کہتی ہے جی ہم نے بدلہ لے لیا، تو بدلہ کس سے لے لیا انہوں نے؟ بالکل، اس لیے ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی انڈر سٹریس تو ہے اس سے۔ تو شاید ان وے اگر ایران جھوٹ بول رہا ہے اس چیز پہ، تو ایران کی جو یہ لیڈرشپ ہے وہ ٹرمپ صاحب نے کا کام انہوں نے آسان کر دیا ہے، ان کی پبلک جو ہے اس سے خلاف ہو جائے گی کہ بھئی آپ نے کیا کیا، ہم سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں سارا کچھ۔ اچھا، اب تو پرائم منسٹر نے وزیر خارجہ کو کہا ہے کہ آپ سعودی جائیں، امریکہ جائیں، ایران جائیں، تو یہ کتنے اہمیت کا یہ دورہ ہوگا ہمارے لیے؟ نیوٹرل رہنا کتنا زیادہ مشکل ہے، جب آپ نے نیوٹرل رہنا ہے تو پھر ایسے دوروں کا پھر کیا مقصد ہے؟ دیکھیے نیوٹرلٹی
ایکچولی مطلب یہ ہے کہ ہم انتہائی گھبرائے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے کیا ہوگا, کیسے ہوگا. نیوٹرلٹی آج کل کے دور میں پاسبل نہیں. بالکل صحیح. خاص طور پہ اگر آپ کے ہمسایہ ملک افیکٹ ہو رہا ہے تو اس کی آگ لگے گی تو پاکستان کو تو اس میں جھلسنا پڑے گا. اس میں پاکستان کے آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس. دوسری طرف اگر یہ معاملات بگڑتے ہیں یہاں پہ, سعودی عربیہ, UAE یا خدا نخواستہ ایسے ممالک کو نقصان پہنچتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کے انتہائی قریبی تعلقات ہیں, وہ بھی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. تو پاکستان جو نیوٹرل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان اے وے, مطلب جو ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے یہ جو اس قسم کے بہیمانہ اقدام ہیں ان کو روکا جائے. بالکل. ہم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, جو آج کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنی زمین بالکل استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے. بہت صحیح بات کی انہوں نے, بالکل ٹھیک کہا کہ جائیں لوگوں کو, لیکن آپ نیوٹرل نہیں ہیں. آپ ہمیں یہ ہمیں جاننا چاہیے. بالکل نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. بالکل بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ میرے ساتھ ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین, پنجاب حکومت نے ہنرمند نوجوان پروگرام کے تحت ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ٹیفٹا کے زیر اثر بے روزگار نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا ایک انقلابی قدم تو اٹھا لیا, لیکن حکمت عملی, اسٹریٹجی کے فقدان اور ویژن کی کمی کی وجہ سے اس پروگرام کا نوجوانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ہمارے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حکم پر ہنرمند نوجوان پروگرام کے تحت 1 لاکھ نوجوانوں کو تربیت دے کر ہنرمند بنانے کا منصوبہ شروع تو ہوا, لیکن پنجاب حکومت نے یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ان ہنرمند نوجوانوں کی مقامی صنعتوں میں کھپت اور روزگار کی فراہمی کے مواقع کے حوالے سے کوئی ہوم ورک نہیں کیا, کوئی تخمینہ نہیں لگایا کہ انڈسٹری میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ جو کورسز ہنرمندی کے لیے کروائے جا رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ تو مقامی صنعتوں میں ہے ہی نہیں. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس پروگرام کے تحت صوبے بھر میں ایک سال میں 1,02,280 نوجوانوں کو 60 مختلف شعبہ جات میں 2 ماہ سے 6 ماہ کے شارٹ کورسز کروانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. اس پروگرام کے تحت 11,665 خواتین کو بھی تربیت دی جائے گی. ان کورسز میں آٹو کیڈ, خانسامہ, الیکٹریشین, پلمبر, ویلڈرز, AC میکینک, آٹو میکینک, موبائل فون ریپیئرز, UPS ریپیئر, درزی, بیوٹیشین, ڈرائیور اور مختلف اس طرح کے اور شعبے شامل ہیں. ذرائع کے مطابق ان کورسز کو فائنل کرنے میں مقامی صنعتوں کی ہنرمند افرادی قوت کی طلب اور جو ضروریات ہیں, ڈیمانڈ ہے, اس کو مد نظر رکھا ہی نہیں گیا, جس کی وجہ سے 1,50 کروڑ روپے کی لاگت سے پیدا ہونے والی 1 لاکھ کی نئی ورک فورس کو ملازمت کے موقع فراہم نہیں ہو سکتے, جس سے ظاہر ہے فنڈز کا بھی ضیاع ہوگا اور چند مفاد پرست افراد کا مالی فائدہ تو ہو جائے گا, لیکن نہ ہنرمند ورک فورس پیدا ہوگی اور نہ ہی پھر مقامی صنعتوں کی ان کو روزگار کی فراہمی کو ان کو یقینی بنایا جا سکے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے شہباز شریف کے دور میں بھی, ماضی میں بھی, پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 5 ارب کی لاگت سے ٹیفٹا نے ایسے ہی کورسز کروا کر 5,40,000 کی ایک ورک فورس تیار کی تھی, لیکن ٹیفٹا کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے کہ اس ورک فورس سے کتنے افراد کو روزگار فراہم ہوا اور کتنے افراد نے اپنا کاروبار شروع کیا, کتنوں کو یہ کورس حاصل کرنے سے فائنینشلی فائدہ ہوا, روزگار کتنے لوگوں کو ملا. کیونکہ ٹیفٹا کے پاس اس مقصد کے لیے کام کرنے والا پلیسمنٹ سینٹر ذمہ دار افسران کی نااہلی کی وجہ سے غیر فعال ہے. جبکہ اس حوالے سے ایک اور انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ ٹیفٹا اپنے 80 اداروں میں نوجوان افرادی قوت کو جدید کیپیسٹی بیس ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ پروگرام کے لیے ورلڈ بینک کے فراہم کردہ فنڈ سے مطلوبہ مشینری اور آلات 5 سال کی تاخیر کے بعد بھی نہیں خرید سکا ہے, جس کی وجہ سے صوبے میں ہنرمند افرادی قوت کی پیداوار بڑھانے کی حکمت عملی جو ہے روزگار کی فراہمی کے حوالے سے جو حکومتی دعوے ہیں, ظاہر ہے اب یہ مشکوک ہونے لگے ہیں. مشینری اور آلات کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے پروجیکٹ کی لاگت میں
17 करोड़ 51 लाख का इजाफा भी होने का खदशा पैदा हो गया है और दीगर मुतल्लिका कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम भी इल्तवा का शिकार हैं। टेफ्टा की लीडरशिप को नैब की तरफ से आमदन से ज़ायद असासे रखने पर इंक्वायरी का सामना भी है। इस सब पर मैं बात करूंगी, नुमाइंदा खुसूसी अनवर सुमरा मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अनवर आपका। अनवर, सबसे तो पहले ये मुझे ये बताइएगा, क्या हुकूमत का ये जो प्रोग्राम है जो टेफ्टा के निसाब का तयन करते वक्त आपने अगर एक चीज़ को उसको फाइनलाइज किया है कि मुख्तलिफ शोबों में आपने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, लेकिन जो सनती शोबा है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया ताकि उनसे पता चल सके, एक डाटा लिया जा सके आपको किस कैपेसिटी के लोगों की ज़रूरत है? जी देखें शाजिया, बात यह है कि पंजाब के साथ ये अलमिया रहा है कि साबका जो हुकूमत थी वो भी नंबर गेम पर चलती थी और मौजूदा हुकूमत जो तब्दीली की दावेदार है वो भी हुनरमंद अफराद को पैदा करने में नंबर गेम में चली गई है। साबका हुकूमत ने 5,40,000 लोगों को इस पंजाब स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग दी और उनमें मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाए, लेकिन टेफ्टा के ज़रिए जितने भी कोर्सेज़ करवाए गए उनमें उनके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि वो उनमें से कितने अफराद को नौकरियां मिली और कितने लोगों ने अपना कारोबार किया, क्योंकि उसके पीछे भी ये था कि जब वो कोर्स डिज़ाइन किए गए थे तो जो इंडस्ट्री है, मकामी इंडस्ट्री है, ना तो उसकी डिमांड देखी गई, ना हुनरमंद वर्क फोर्स जो है वो उनकी ज़रूरत जो है उसको देखा गया। कोर्स डेवलप कर लिया गया और लोगों को कोर्स करवा के मार्केट में छोड़ दिया गया। तब्दीली सरकार जब आई तो इन्होंने कहा कि हम हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं और इसके ज़रिए 1 लाख अफराद को हुनर जो है वो दिया जाएगा ताकि वो मार्केट में रोज़गार जो है ले सकें। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि जब ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया तो जो मकामी इंडस्ट्री है जिसमें हुनरमंद अफराद की तलब होती है या स्किल्ड लेबर की जो डिमांड करते हैं उनको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया और ना ही उनसे ये पूछा गया कि आपको किस तरह के हुनरमंद अफराद चाहिए जिनको हम पैदा करें और उनको रोज़गार भी फराहम हो सके। अब इस सूरत हाल में 1.5 अरब रुपया जो है लगाया जा रहा है, लेकिन वो लोगों को शॉर्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि टेफ्टा के पास जो मशीनरी है एक तो वो बहुत पुरानी है, दूसरा शॉर्ट कोर्सेज जो करवाए जा रहे हैं उनमें 2 या 6 माह में तो औजार के नाम पूरे नहीं आते, नट बोल्ट खोलना नहीं आता नौजवानों को, क्योंकि इनमें मैट्रिक से कम तालीम याफ्ता लोगों को हुनरमंद बनाया जाना है। लगता तो ये कि सिर्फ वज़ीर आज़म की शाबाशी हासिल करने के लिए और उनको बताइए भी देखें हम लोगों को रोजगार फराहम करने के मौके पैदा कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और सिर्फ उनकी शाबाशी और नंबर बनाने के लिए सारा कुछ शुरू किया गया, प्रैक्टिकली अंदर से निकलेगा कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लोगों को हुनरमंद बनाया जाएगा ताकि वो सेल्फ सस्टेन बेस पर अपना बिजनेस कर सकें। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उन्होंने ये नया जो है उनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी की टीम है या दूसरे लोग पॉलिटिकल टीम है उन्होंने 1 लाख नौकरियां पैदा करने और हुनरमंद अफराद पैदा करने के लिए फौरी तौर पर प्लान बना के दे दिया कि हम ये मार्केट में लेके जाएंगे, जबकि हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। ये वो हुनरमंद पैदा होंगे जिनको ना तो नौकरी मिलनी है ना ये अपना कारोबार। तो भी ऐसे हुआ जो शहबाज शरीफ के दौरान के प्रोग्राम में लोगों को ट्रेनिंग दी गई और कोई डाटा नहीं है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो लोग जो हैं वो जो जिनको ट्रेनिंग दी गई वो मार्केट में एडजस्ट भी हुए हैं कि नहीं हुए। नहीं जी, टेफ्टा के पास देखें प्लेसमेंट सेंटर का एक पूरा शोबा है, लेकिन वो इतना गैर फ़ाल है कि उसके पास कोई डेटा नहीं है। उसने किसी हुनरमंद अफराद को जिन्होंने थोड़ा बहुत हुनर सीखा भी है उसको उन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया, उनको बताया नहीं गया कि कौन सी मकामी इंडस्ट्री में आपकी डिमांड है, वहाँ आपकी खपत हो सकती है, वहाँ आपको मुलाजमत मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा ये कि वर्ल्ड बैंक ने टेफ्टा को तकरीबन 66 करोड़ रुपया दिया था कि अपने 80 इदारों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम करवाएं जिससे जदीद तकाज़ों के मुताबिक हुनरमंद अफराद पैदा किए जा सके। ज़राए का ये कहना है कि 5 साल में ये प्रोग्राम ख़त्म होना था, अब 5 साल मुकम्मल होने को है। उसमें 60 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदनी थी जिन पे ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन लोगों को अदारों में दाखिल भी कर लिया गया। दूसरी बात, जब टेफ्टा की लीडरशिप को तरफ से इंक्वायरीज का सामना है तो ये खुलकर कैसे इस तरह काम कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, मार्केट से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है ना वो ऑन बोर्ड ले सकते हैं, तो भी किस तरह ये हो रहा है सारा? ये देखें प्रॉब्लम शाजिया ये है टेफ्टा के साथ 1 साल से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो एडिशनल चार्ज पे लगा हुआ है। जिसके पीछे नैब लगी हुई है कि 5 अरब के उसके असासाजात हैं जो आमदन से मैच नहीं करते।
اس کے علاوہ اس طرح کے کورسز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں جن کی آن گراؤنڈ ڈیمانڈ نہیں ہے، کیونکہ نمبر گیم پوری کر کے چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو بتایا جانا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ہنرمند بنا دیا ہے، لہٰذا ہماری گورنمنٹ کی بہت بڑی سکسیس ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹیفٹا کا ایک تو کریکلم ریوائز کیا جاتا، دوسرا یہ ہے کہ وہاں کمپیٹنٹ لوگوں کو مارکیٹ سے لیا جاتا۔ اب جو چیئرمین لگایا گیا وہ بھی سیاسی بنیادوں پر لگایا گیا، ان کا کوئی ٹیکنیکل تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح چیف آپریٹنگ آفیسر کا ٹیکنیکل تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ 15 سال سے 3-4 عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ اب 1 سال سے ایڈیشنل چارج پر بھی ٹیفٹا کو دیکھ رہے ہیں۔ 403 ادارے ہیں ٹیفٹا میں پورے پنجاب میں ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کے لیے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق افرادی قوت جو ہے ہنرمند پیدا کی جائے اور ان کو صنعتوں میں کھپایا جائے، ان کو باعزت روزگار ملے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ٹیفٹا کا اگر ڈپلوما ہولڈر ہے یا سرٹیفکیٹ ہولڈر ہے اس کو مارکیٹ میں نوکری نہیں ملتی، اس لیے نہیں ملتی کہ ان کے پاس جو گیجٹری ہے وہ گیجٹری بہت پرانی ہے، جو ورلڈ بینک نے پیسے دیے تھے ان سے جو گیجٹری خریدنی تھی وہ خریدی نہیں گئی، لیکن اس کے برعکس جو ہے نوجوانوں کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیے گئے ہیں اور ان کو مارکیٹ میں بھی پھینک دیا گیا ہے۔ اس کا وزیر اعظم پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، بالکل نوٹس لینا چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ جو یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں مارکیٹ میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے یا بھی نہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا، اس کی رپورٹ بھی پرائم منسٹر صاحب کو دیکھنی چاہیے کہ ماضی میں جو ایسے کورسز کروائے گئے ہیں وہ لوگ آج مارکیٹ میں ایڈجسٹ ہیں نہیں ہیں، ان کو روزگار ملا ہے نہیں ملا ہے، اور اس رپورٹ کی بنیاد پر ظاہر انہیں چاہیے آگے بڑھیں، اس پر نوٹس ضرور لینا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کو۔ بہت شکریہ، انور حسین سمرہ میرے ساتھ تھے۔ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ملک بھر میں پاکستان میں نابالغ بچوں کو گھروں میں ملازم رکھنا عام سی بات ہے، اور پاکستان میں گھریلو ملازمین بالخصوص بچوں پر تشدد کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی بڑی معمولی سی بات سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران 50 سے زائد ایسے دلخراش واقعات منظر عام پر آئے جس میں کم عمر گھریلو ملازمین کو تشدد، زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا۔ ملک بھر میں اس وقت 21 لاکھ سے زائد بچے جو ہیں یہ جبری مشقت پر مجبور ہیں، جو ظاہر ہے کبھی غربت کی وجہ سے، کبھی ان کے ماں باپ کو قرضے اتارنے ہوتے ہیں، تو کبھی گھر کے کچھ معاشی حالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو والدین ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو ملازمت پر گھروں میں کام پر لگوا دیتے ہیں۔ پھر ان بچوں کے لیے کبھی روٹی جل جائے، شیشے کے برتن ٹوٹ جائیں، کبھی مالکان کی ناجائز خواہشات پوری نہ کرنا، یہ سب ان کا جرم بن جاتا ہے، جس وجہ سے یہ جو مظلوم طبقہ ہے، یہ جو بچے ہیں، اپنے مالکان کی جانب سے تشدد، زیادتی اور کئی دفعہ تشدد کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں۔ چند روز پہلے لاہور میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جہاں 14 سالہ گھریلو ملازمہ ثنا اپنے مالکان کی جانب سے کیے جانے والے مبینہ تشدد کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئی۔ اسی پر میں آج بات کروں گی۔ اس جو ڈاکٹر ہے جس نے مارا ہے اس بچی کو، وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے۔ ہم سوچتے یہ ہیں کہ جو تعلیم ہے تمیز بھی سکھاتی ہے، اخلاقیات بھی سکھاتی ہے، لیکن 14 سالہ ثنا کو جس نے مارا ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے۔ تو ان واقعات کے بعد پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم آپ کو انسانیت بھی سکھائے، رحم بھی سکھائے اور اخلاقیات بھی سکھائے۔ یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک ان پڑھ میں اور ایک پھر جو ایک تعلیم یافتہ اس طرح کا طبقہ ہے، پھر ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے، اس انسان کی سائیکی اس معاملے میں جو ہے نا وہ کیا کہتی ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گی، میں نے انوائٹ کیا ہے اپنے پروگرام میں سائیکالوجسٹ ہیں نوشابہ منان۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ نوشابہ صاحبہ آپ کا۔ نوشابہ صاحبہ، اس ایشو کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر بات کر سکیں کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اتنا حیوان، اس طرح جانور کیسے بن جاتا ہے۔ ایک جو ڈاکٹر ہے اسے تو ہم مسیحا کے طور پر لیتے ہیں، اس نے تو آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، اتنی درندگی تک ایک پڑھا لکھا طبقہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شازیہ آپ کے مدعو کرنے کا۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال قبل زینب کا انسیڈنٹ ہوا تو پہلی بار میں نے کسی بھی چینل پر آ کر اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی اور وہاں سے اسٹارٹ لیا۔ دیکھیں، سال بدلتے ہیں، انسان وہی رہتے ہیں، شکاری اپنے جال بدلتے ہیں،
ہمیں جو نہ تو یہ کوئی ڈاکٹر کا اس کے اوپر ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پڑھے لکھے طبقے اس میں انوالو ہیں. ایک 11 سال کی بچی کو والد نے پیسوں کی خاطر بیچ دیا. تو یہ معاملات سوسائٹی میں اس حد تک بڑھ رہے ہیں جس کا تعلق مجھے ایسے لگ رہا ہے اب جا کر کہ یہ سوسائٹی نے جو ڈر لگ رہا ہے شازیہ مجھے اس بات سے لگ رہا ہے کہ شاید ہماری سوسائٹی نے اس کو اپنے ایکسیپٹنس کر لی ہے. خطرناک بات یہ نہیں ہے, مسئلہ اس بات کا ہے کہ اس قسم کے جو حادثات ہیں کیا ہمارے لوگ کے کان اتنے یوزڈ ہو گئے ان باتوں سے کو سننے کے لیے اور اس کو اتنی زیادہ ایکسیپٹنس کر لی, اور جو لوگ اس کے اوپر اتنا بڑے ایسے حادثات میں ملوث ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جسٹس ہی نہیں ہے. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کل اگر زینب کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا, قصور کا جو واقعہ ہوا تھا, اس کے اوپر اگر سر عام اس کا جو ملزم تھا جو مجرم تھا اس کو اگر کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہی نہ. اچھا قصور کس کا ہے؟ ان والدین کا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتے ہیں اس طرح گھروں میں کرنے کے لیے, اگر دیکھا جائے ان کی سنیں معاشی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں, کسی نے قرضے اتارنے ہیں, کسی نے گھر کی دال روٹی چلانی ہے. میں آپ کو بتاؤں بالکل دیکھیں شازیہ, ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے نا, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پر روٹی کپڑا مکان کی بات تو آپ چھوڑیں, بیسک نیسیسٹی پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس صاف پینے کے لیے. پہلی بات تو آپ انسانیت بنائیں نا. ہم مدینہ کی ریاست کے نعرے تو بہت لگا رہے ہیں, بالکل یہ ابھی ہم نہیں لگا رہے, مگر اس میں بیسک نیسیسٹی ان لوگوں نے اپنے گھر کے روزگار یا چلانے, لیکن اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے حکومتی سطح کے اوپر کہ اگر کوئی جو لوگ بچوں کو ہائر کرتے ہیں اپنے گھر میں لیبر کے لیے, ان کے کچھ شرائط ہونی چاہیے, ان کی کچھ رجسٹریشن مسئلہ شروع ہوتا ہے اگر آپ کی سوسائٹی میں بے روزگاری نہیں ہے نا, عام بنیادی ضروریات مل رہی ہیں نا, کسی کو یہ خوف نہیں ہے نا کہ ایک ٹائم کا کھا لیا, دوسرے ٹائم کا تیسرے ٹائم کا ملے گا یا نہیں ملے گا, تو کوئی اپنے بچوں کو اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کی آنکھوں میں مستقبل ہوتا ہے کہ وہ بھی پڑھے لکھے, وہ بھی کچھ بننا چاہتے ہیں, تو پیرنٹس نہ بھیجیں. اس میں ہماری ریاست کا بھی بڑا قصور ہے. بالکل ریاست کا. ایک چیز میں ایڈ اپ اس کے اندر ضرور کروں گی. دیکھیں ہم نے کچھ دن پہلے ہمارے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جس پہ بڑا شور مچ گیا کہ 95% بچیاں ہماری منشیات کا شکار ہے, کوئی چاہے وہ آئس کی شکل میں ہے, کوکین کی شکل میں ہے, ڈرگس کی شکل میں. دیکھیں ابھی اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جو والدین اپنے بچوں کو چھوڑے ہیں, ابھی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے, آپ کے بچے جس گھر میں جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اس گھر کا کیا ماحول ہے, اور پھر اس قسم کی منشیات انسان کو لائن کے ایک ہی طرف آپ انسان ہیں اور دوسری طرف ہی آپ حیوان ہیں. ہم نے خود دیکھا ایک ریسرچ میں, علاقے کا نام نہیں لوں گی جس کا میں خود حصہ تھی, جس میں 8 سال کا بچہ HIV پازیٹیو تھا اور وہ 50 روپے کی ڈرگ کے لیے سیکشولی ابیوز ہو رہا تھا. تو ہم اس معاشرے کے اندر میرے خیال میں, پھر میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو میں مبارکباد دوں گی, آپ کا چینل ایک جگہ تو بالکل ٹھیک ہے, آپ اویئرنیس دے رہے ہیں, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ اتنی زیادہ اویئرنیس کے اوپر اگر قانون کے جو ادارے ہیں یا جو حکومتی ادارے ہیں جو ان پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں, کیا وہ اس کے اوپر جب تک کوئی رول آف ایکشن یا لا اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں کریں گے, ملزمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے, تو ایسے حادثات میں آپ کو بتا رہی ہوں جس ڈاکٹر نے مارا ہے بالکل آپ اس کو لوگ قانون کے مطابق کارروائی کریں, رپورٹس دیکھیں, ثابت ہوتا ہے تو اس لیڈی ڈاکٹر ہے جس کی درندگی کی وجہ سے وہ بچی جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی, اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ایٹ لیسٹ آنے والے جن لوگوں نے اپنے گھروں میں اس طرح کے ملازمین رکھے ہوئے ہیں وہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی 100 بار سوچیں. اس پر ضرور ہماری جو حکومت ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے ایسی خبروں پر. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. ناظرین پارلیمانی سیاست کے لحاظ سے سال 2020 کا جو آغاز ہے یہ انتہائی مثبت نظر آ رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں نے تمام نظریاتی اور سیاسی اختلافات کو بھلا کر وسیع تر ملکی مفاد میں سروسز ایکٹ ترمیمی بل 2020 پر اتفاق رائے کیا, اور کل قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد سینٹ نے آج بھی سروسز ایکٹ ترمیمی بل 2020 سینٹ میں بھی آج منظور ہو گیا, جس کے بعد یہ تینوں بل صدر مملکت کو منظوری کے لیے بھیج دیے گئے. آج سینٹ کے ہونے والے اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی, نیوی اور ایئر فورس ایکٹ میں ترامیم سے متعلق سروسز ایکٹ بل 2020 الگ الگ منظوری کے لیے پیش کیے, جسے
ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ آرمی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے منظور ہونے میں صرف 12 منٹ لگے۔ تینوں ترمیمی بلز کی منظوری پر حکومتی لابیز میں پھر مٹھائیاں بانٹی گئیں، مٹھائیاں کھلائی گئیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ دیگر معاملات پر بھی اپوزیشن اور جو حکومت ہے ایسے ہی اتفاق رائے سے یکسوئی کے ساتھ جو معاملات کو حل کریں گے، پھر چاہے وہ نیب قوانین میں ترمیم کا معاملہ ہو یا پھر الیکشن کمیشن کو فعال کرنے کا معاملہ ہو۔ یقیناً حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو سازگار ماحول ہے، تعلقات ہیں، یہی ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں بہترین ثابت ہوں گے اور یقیناً جمہوریت بھی مضبوط ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔